اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ہاسٹائل وٹنس۔ ہاسٹائل وٹنس جو ہے یہ ایک لیگل ٹرم ہے۔ تو ہاسٹائل وٹنس نارملی جو ہے یہ کرمنل جو ہے کیسز میں یہ ایسی صورتحال جو ہے وہ ایسا گواہ جو کہ عدالت میں آئے کسی بھی کرمنل کیس میں گواہی دینے کے لیے اور آ کے وہ ہاسٹائل وٹنس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ گواہ آ کے کہہ کہ جی یہ وقوعے کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ گواہ آ کے یہ کہے کہ جی یہ وقوعہ انہوں نے نہیں کیا، وہ بالکل واضح طور پہ ملزمان کی فیور میں یہ بیان دے دے کہ یہ وقوعہ انہوں نے نہیں کیا، یا وہ کسی کا نام بھی لے سکتا ہے اس انہوں نے کیا ہے، یا پھر یہ ان نون جو ہے اکرنس ہے۔ تو اس صورت میں اس گواہ کو ہاسٹائل وٹنس کہتے ہیں، ایسا گواہ جو کہ عدالت میں آ کے منحرف ہو گیا ہو۔ یہ تو تھا جی، میں نے آپ کو بتایا کہ منحرف گواہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو عدالت میں جو بھی گواہ آتا ہے وہ اگر آپ پیش کرتے ہیں مدعی پارٹی کی طرف سے اگر کوئی گواہ پیش ہوتا ہے اور عدالت میں آ کے وہ یکسر جو اس وقوعے کو ڈینائل کر دیتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے، یا پھر وہ کہتا ہے جی کہ یہ وقوعہ انہوں نے نہیں کیا کسی اور نے کیا ہے، یا یہ انسین اکرنس ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں ایسے گواہ کو ہاسٹائل وٹنس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہاسٹائل وٹنس کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی گواہ کو ہاسٹائل جو ہے وہ قانونی طور پہ کیسے ڈکلیئر کروایا جاتا ہے۔ تو قانونی طور پہ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہاسٹائل وٹنس کو ڈکلیئر جو ہے ہاسٹائل کیسے کیا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک گواہ جو ہے وہ ایک مستغیث جو ہے کسی مقدمے کا، وہ ایک گواہ کو عدالت میں پیش کرتا ہے اور وہ جو ہے وقوعے کے بارے میں جب ایویڈنس سٹارٹ ہوتی ہے تو وقوعے کے بارے میں وہ بتانا شروع کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی کہ میں اس وقوعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف یہ تعلق داری کی بنیاد پہ یہ لے کے آئے ہیں اور میں گواہی دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں یہ گواہی نہیں لیکن میں اس وقوعے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے جی کہ یہ وقوعہ کسی اور نے کیا ہے۔ جب ایسی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو جو مدعی ہوتا ہے، جو گواہ لے کے آیا ہوتا ہے، جس کی فیور میں گواہ آیا ہوتا ہے، تو وہ عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی عدالت میں گواہ جو یہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ منحرف ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو منحرف ڈکلیئر کر کے ہمیں اس پہ کراس ایگزامینیشن جرا کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ پروسیس ہے۔ تو عدالت کو یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، پھر عدالت دیکھتی ہے کہ یہ گواہ جو ہے یہ کس پیرائے میں شہادت دینے کے لیے آیا تھا، یہ مدعی کی طرف سے یہ پیش ہوا تھا اور اس نے بظاہر جو ہے آیا ہی اس لیے تھا کہ مدعی کی فیور میں مدعی کے جو فیکٹس ہیں کیس کے وہ بتانے تھے، تو اس نے اب یہ منحرف ہو گیا ہے۔ جب عدالت یہ بات محسوس کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے، تو پھر عدالت جو ہے وہ آرڈر لکھتی ہے کہ گواہ آیا ہے، تو گواہ نے یہ جو ہے اپنا منحرف ہوا ہے اور ادھر سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی گواہ جو ہے منحرف ہوا ہے، تو جی اس کی جو ہے اس پہ ہمیں کراس ایگزامینیشن کی اجازت دی جائے۔ تو لہٰذا مدعی پارٹی کو یا جو بھی پارٹی جو ہے جو گواہ کو پیش کرتی ہے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس گواہ پہ جرا کرے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 150 آف قانونی شہادت میں یہی صورتحال کہ کب کوئی شخص اپنے ہی گواہ پہ جرا کر سکتا ہے، وہ جو وہاں پہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے ہی گواہ پہ جرا اس وقت کر سکتا ہے جب ایک گواہ جو ہے اس کا عدالت میں آئے تو اسی کے ساتھ گواہی اسی کے دینے کے لیے آیا ہو، لیکن جب عدالت میں پیش ہو تو اس کے خلاف گواہی دے، یا یہ کہہ دے کہ میں گواہی نہیں دیتا، میں وقوعے کو نہیں جانتا، تو اس وقت وہی شخص جو پیش کرے گا اس گواہ کو وہ اختیار رکھتا ہے کہ عدالت سے ریکویسٹ کرے کہ اس گواہ کو منحرف قرار دیا جائے اور مجھے جو ہے اس گواہ پہ کراس ایگزامینیشن جرا کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، عدالت پہلے اس گواہ کو منحرف ڈکلیئر کرتی ہے، ڈکلیئر عدالت کرتی ہے۔ اگر عدالت کہا کہ جی نہیں یہ اس بابت گواہی دینے نہیں آیا تھا، یا عدالت اس کو ڈکلیئر نہیں کرتی، تو پھر جو ہے وہ اس پہ کراس ایگزامینیشن وہ شخص نہیں کر سکتا۔ یہ ایک لیگل پروسیڈنگ ہے، تو عدالت پہلے اس کو ڈکلیئر کرے گی، ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر عدالت ان کو اس پہ جرا کرنے کی اجازت دے گی۔ پھر جو ہے وہ جو شخص اس گواہ کو لے کے آیا تھا اس گواہ پہ جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن کر سکتا ہے، اس پہ وہ سارے حالات و واقعات، سارا وقوعہ جو ہے سارے جو ہے وہ جو اپنا کیس جو ہے وہ اس پہ پٹ کر سکتا ہے، اور جو جس چیز سے سمجھتا ہے کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہوں تو وہ سارے سوالات جو ہے وہ اس پہ کرے گا، جس سے یہ بات واضح ہو کہ جی یہ گواہ جو ہے یہ عدالت میں آ کے منحرف ہوا ہے، حالانکہ یہ اس وقوعے کا آئی وٹنس تھا،
لیکن بعد میں ملزمان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ عدالت میں جان بوجھ کے یہ گواہی نہیں دے رہا اور اسی وجہ سے منحرف ہوا ہے۔ تو یہ تھا جی یہ ہاسٹائل وٹنس، گواہ جو منحرف ہوا ہو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، اس کی کون سا گواہ جو ہے اس کو ہاسٹائل وٹنس کون سا وٹنس ہوتا ہے، اور اس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہاسٹائل ڈکلیئر ہونے کے بعد اس کو آپ جھوٹا کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔